Horror Stories with Hafiz. السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری کا تعلق ملتان سے ہے جو کہ ہمیں شہزاد نے بھیجی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی کام کے سلسلے میں ان کا کوئٹہ جانا ہوا۔ انہوں نے بس کا سفر کرنے کی بجائے ٹرین کے سفر کو ترجیح دی اور ٹرین کا ٹکٹ بک کروایا اور ملتان سے کوئٹہ جانے کے لیے صبح 8 بجے نکل پڑے۔ شہزاد کو ٹرین کا سفر بہت پسند تھا اور وہ اس سفر کو پکنک کے طور پر لیتا تھا اور اپنے سفر سے خاصا محظوظ ہوتا تھا۔ ان کا سفر بڑا بہترین گزر رہا تھا۔ شہزاد کا کہنا ہے کہ جب وہ سبی سے آگے پہنچے تو پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے پہاڑ اور ان کے درمیان سے بل کھاتی ہوئی پٹڑی جس پر ٹرین شور مچائے اپنے سفر کی طرف گامزن تھی۔ ان پہاڑیوں میں ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں ٹرین کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو گئی کیونکہ آگے کا ٹریک بہت ہی خراب تھا۔ جب ٹرین اس خطرناک ٹریک والی جگہ پر پہنچی تو انجن میں کوئی مسئلہ سا ہو گیا اور ٹرین رک گئی۔ جب ہماری ٹرین انجن کی خرابی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور گھپ سناٹا تھا۔ دور کہیں سے جانوروں کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ بتاتا چلوں کہ میں اپنے سفر سے محظوظ ہونے کے لیے اپنی بوگی میں کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سارے مسافر سوئے ہوئے تھے لیکن جب ٹرین رکی تو سارے جاگ گئے۔ باہر کافی اندھیرا تھا تو کوئی بھی ٹرین سے نیچے اترنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میں تھوڑا سا دلیر محسوس کر رہا تھا تو میں اٹھا اور اپنی بوگی کا دروازہ کھول کر ٹرین سے باہر جھانکا اور انجن کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ ٹرین ڈرائیور اور ٹرین کا عملہ انجن کی خرابی کو چیک کر رہے تھے۔ تو میں نیچے اترا اور ان کی طرف چل دیا۔ ان کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ ٹرین کے انجن کے پسٹن کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے آگے اسٹیشن پر انفارم کر دیا ہے، انہوں نے وہاں سے ایک ریلیف کے لیے انجن روانہ بھی کر دیا ہے جو تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس پہنچے گا۔ تو میں واپس اپنی بوگی کی طرف چل پڑا اور اپنے ساتھ سفر کرنے والے سارے مسافروں کو بتایا کہ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور ہمیں یہاں مزید 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو، 2 گھنٹوں کے انتظار کا سن کر میرے والی بوگی سے 2-3 مسافر نیچے اترے اور ٹرین جو کہ سلو چل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے پیدل چلنے لگ گئے تاکہ وہ اپنے جسم کی تھکاوٹ کو دور کر سکیں۔ ان سب کو دیکھ کر میرا بھی دل کیا کہ میں بھی تھوڑا سا نیچے اتر کر ان کے ساتھ پیدل چلوں اور تھوڑا سا محظوظ ہو جاؤں، اس کے علاوہ اس جگہ کو بھی ڈسکور کر لوں۔ میں بھی ٹرین سے نیچے اترا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ پیدل چل دیا۔ وہ جگہ کافی پتھریلی تھی۔ میرے ساتھ والا لڑکا جو ٹرین سے اترا تھا وہ واش روم کے لیے وہیں پاس میں ایک جگہ تھی جہاں کچھ درخت موجود تھے، ان درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ میں بھی اس سے تھوڑا آگے ٹرین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اچانک مجھے انہی درختوں کے پیچھے سے ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ تو میں فوراً پیچھے کی طرف مڑا اور اس جانب بڑھا جہاں وہ لڑکا گیا تھا۔ جب میں نے ان درختوں کے پیچھے دیکھا تو ایک جگہ پر بالکل ساکن کھڑا ہوا تھا اور اس سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر ایک سرکٹی کوئی چیز کھڑی تھی جس نے اپنا سر ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک لاش پڑی تھی جس کے جسم سے بازو اور ٹانگیں الگ پڑے تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو آواز دی کہ وہاں سے بھاگو اور واپس آ جاؤ، آگے مت جانا، مگر وہ ایک بت کی طرح کھڑا تھا اور اس سرکٹی ہوئی چیز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی
और आगे बढ़कर इसके एक हाथ को पकड़ा और इसे अपने साथ भगाते हुए वापस अपनी ट्रेन की तरफ भागने लगा। अपनी ट्रेन की बोगी में पहुंचकर हमने बोगी का दरवाज़ा बंद कर दिया और मैंने सारे मुसाफिरों को कहा कि जल्दी जल्दी सारी खिड़कियों के शीशे ऑफ कर दो। वो सब लोग हैरानगी से हमारी तरफ देख रहे थे। फिर मैंने इन सब को ये सारा वाक़या बताया तो वो भी सारे डर गए। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर सारी ट्रेन में फैल गई थी। अब कोई भी दोबारा नीचे नहीं उतरा। फिर अचानक से हमारे वाली बोगी के डोर पर नॉकिंग की आवाज़ आई, लेकिन मैंने सबको मना किया कि कोई भी इस दरवाज़े को नहीं खोलेगा। और वो नॉकिंग की आवाज़ कभी बोगी के एक साइड से आती थी, कभी दूसरी साइड पर हो जाती थी। तो इससे ट्रेन वाले और ज़्यादा खौफज़दा हो रहे थे। बच्चे भी रो रहे थे, औरतें भी डर रही थीं, चीखें मार मार कर बुरा हाल किया हुआ था उन्होंने अपना। फिर ट्रेन में बैठे सारे लोगों ने अपने मुंह के ऊपर चुप का साइन बनाकर सब लोगों को खामोश करवा दिया। हत्ता कि सब ने अपनी सांसें भी रोकी हुई थी और ये चीज़ें ट्रेन को बाहर से ठोकरें लगा रही थीं और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही थीं। तो सब लोग बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहे। कोई बंदा भी बिल्कुल ना बोला और सांसें तक रोकी हुई थी। इतनी देर में ट्रेन का वो दूसरा इंजन वापस आता हुआ दिखाई दिया तो हमारी जान में जान आई। वो दूसरा वाला ट्रेन का इंजन पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन वहां से चल पड़ी। हमारी ट्रेन जैसे ही वहां से चली तो कोई चीज़ काफ़ी देर तक हमारी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती रही और हमारे वाली बोगी के डोर पर नॉकिंग करती रही। फिर एकदम हर तरफ खामोशी हो गई और हम भी खामोशी से सफ़र करते रहे। और थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हम बाहिफाजत कोयटा पहुंच गए थे। दोस्तों, वो कटा हुआ सर, बाजू और टांगें ऐसे ही नहीं कट गए थे, वो ट्रेन के नीचे आकर कटे थे। इस स्टोरी से हमें एक सबक मिलता है कि आप जहाँ कहीं भी सफ़र कर रहे हो, जिस चीज़ पर भी सफ़र कर रहे हो, तो सफ़र करने से पहले वॉशरूम से फ़्रेश होकर जाना चाहिए और ट्रेन का सफ़र करते हुए सिर्फ ट्रेन का ही वॉशरूम यूज़ करना चाहिए और बाहर खुले एरिया में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।